پاکستان میں سب سے بہتر تو ہے کہ ہماری اتنی نوجوان آبادی ہے، اس کو امپلائمنٹ چاہیے، تو سیلف امپلائڈ ہو جائیں تو سب سے بہتر ہے، جس میں ایک ہے ڈراپ شپنگ کیا ہے؟ ایک انٹرنیشنل کمپنی سے یا پاکستان کی لوکل کمپنی سے کوئی چیز لی اور انٹرنیٹ پہ ہی بیچ دی. اس کے لیے مارکیٹنگ سکلز آنی چاہیے کہ آپ یہ آن لائن مارکیٹنگ کر سکیں. تو آپ ہو رہا ہے، بچے کر رہے ہیں کہ کچھ بھی انویسٹ نہیں کرتے. ایک جب ان کو کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو ان کو وہ ڈائریکٹ وہاں سے سپلائی بھیج دیتے ہیں. تو جو مینوفیکچر ہے وہاں سے ڈائریکٹ چیز سے لی آتی. یہ کہلاتی ہے ڈراپ شپنگ. سب سے اچھی چیز اس وقت جو ہے، جو کہ بچے بہت پیسے کما رہے ہیں، 2,000 3,000 10,000 15,000 ڈالر پر منتھ کما رہے ہیں، وہ ہے فری لینسنگ. فری لینسنگ کیا، آپ دیکھیں فائیور پہ جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بچے آپ کو پوری دنیا کے جو ہے نا، یہ آپ کو اسکلز مل جاتی ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری اسکلز ہیں، کوئی ایک اسکل تو ہے نہیں وہاں پہ اس کے اندر، لیکن ساری انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے یہاں بیٹھ کے کام کرنا ہے، گھر سے کام کرنا ہے. جس طرح یہ ہو گئی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی، لوگو ڈیزائن ہو گیا، SEO ہو گیا، وائس اوور ہو گیا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو گئی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو گئی، پروڈکٹ فوٹوگرافی ہے، ای کامرس مارکیٹنگ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے. یہ وہ ہیں، آپ اسکلز کو سیکھیں. ان اسکلز کو سیکھنا جو ہے نا، آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوگا. آپ کس طرح سیکھیں گے؟ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، وہاں سے یہ کر لیں. آن لائن کورسز ہیں، فری کورسز بھی ہیں، پیڈ کورسز بھی ہیں. اور وہاں سے اور آپ یا کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، وہ اسکلز آپ سیکھیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں، جو لوگ شروع میں سٹارٹ کرنے کے لیے، جو لوگ آلریڈی فری لینسنگ میں کام کر رہے ہیں، ان کو جب آپ تھوڑا سا اسکل سیکھ لیں تو ان کے ساتھ اٹیچ ہو اور ان کو کہیں کہ جو اگر آپ کے پاس ایکسٹرا کام آ جاتا ہے تو آپ سپوزڈلی آپ اس کے یہ $100 لے رہے ہیں، ہاں مجھے $10 دے دیجیے گا، تو میں جو ہے نا آپ کے لیے وہ کام کر دوں. اس طرح آپ کے نالج میں، آپ کے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوگا اور آپ کے کانٹیکٹس بھی بنیں گے. تو یہ ہے فری لینسنگ سے تو بہتر تو اس وقت یہ کچھ بھی نہیں جا رہا. آپ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، اپنے گھر سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں، دن کو کریں، رات کو کریں، جس وقت مرضی آپ کا جی چاہتا ہے آپ وہ کام کریں. تیسرے نمبر پہ آ گیا ای کامرس. اب ای کامرس میں کیا ہے، انیبلرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ ای کامرس کیسے کرنی ہے. اور اس میں آپ کا کیا ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی مینوفیکچر یا ہول سیلر یا جو کہ جس کی شاپ کے اوپر یا جس کے گڈاؤن میں سٹاک پڑا ہوا ہے، آپ اس کی مارکیٹنگ کریں. اس کے لیے یہ ای مارکیٹنگ سیکھنی ضروری ہے. جب آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کریں گے، جو آرڈر آتا جائے آپ ان سے بات کر لیں کہ بھائی آپ کے کوئی عزیز ہیں، کوئی دوست ہیں، کوئی جاننے والے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی چیزیں میں بیچتا ہوں. آپ اس میں پھر آپ باؤنڈ نہیں ہیں کہ ایک ہی یہ کسی کی چیز بیچ رہے ہیں، ساتھ اپنا برانڈ لانچ کریں. تو آپ چیزیں بیچتے جائیں گے اور آپ جب آرڈر آئے آپ ان سے چیز لے کے ان کو شپ کر دیں. تو یہ ای مارکیٹنگ. دوسرے یہ ہے کہ آپ ویسے ہی اگر خود مینوفیکچر کچھ کر رہے ہیں، جس طرح بہت سارے لوگ کریں، اس وقت سب سے زیادہ جو لوگ ہیں نا پرفیومری میں، آپ نے یہ جو کام کرنا ہے ای مارکیٹنگ میں ایسا کرنا ہے جس میں کہ آپ کے پیسے ڈبل ہوں. اگر آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں، آپ نے یہ بہت زیادہ کام اس وقت ہو رہا ہے کہ وہ لیتے ہیں، یہ کانسنٹریٹ لیتے ہیں یہ پرفیومز کا، اور اس کو ڈائلیوٹ کر کے اور اس کے ڈفرینٹ یہ کو مکس کر کے بہت اچھی سی ایک فریگرنس بنا لیتے ہیں اور اپنے نام سے اس کو یہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں. 200 300 روپے کی اگر کوئی چیز بھی یہ کاسٹ کرتی ہے، 1,000 روپے میں کرتے ہیں، 200 300 ان کے مارکیٹنگ کے یہ آ جاتے ہیں. تو اگر 500 میں کاسٹ کرتی ہے، 1,000 میں تو بک رہی ہے. اگر اس کو بڑے لیول پہ اسکیل اپ کر لیتے ہیں تو اس میں تو بہت اچھا مارجن ہے. اسی سیلف امپلائڈ جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے کہ اگر آپ اس طرح سے یہ کر لیں. پاکستان میں اپرچونٹی ہی اپرچونٹی ہے. 25 کروڑ کی آبادی ہے. ہمارے ایک ایک شہر کی، لاہور اور کراچی، ان کی آبادی اتنی ہے جو کہ کئی ملکوں کی نہیں ہے. ان سے زیادہ تو آبادی ہے. آپ شام کے وقت آپ دیکھیں کہ ریسٹورنٹ میں جگہ ہی نہیں ملتی.
سڑکوں پہ چلے جائیں تو گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آتی ہیں. تو اتنی یہ عوام ہے, اتنی خلقت ہے, اور سب خرچ کر رہے ہیں, کما بھی رہے ہیں, خرچ بھی کر رہے ہیں. اس سے بہتر یہ اپرچونٹی ہر جگہ پہ نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ چائنیز جو ٹیمو ہے اس نے پاکستان کے اندر وہ آ گئے ہیں. کیوں آئے ہیں پاکستان میں؟ اس لیے کہ مارکیٹ ہے. پاکستان میں ای کامرس کی مارکیٹ جو تھی 2 سال پہلے $7.5 بلین کی تھی, جو کہ اب $9.5 بلین سے بڑھ گئی ہیں. اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اور ہمیں کیونکہ نظر نہیں آتی, کیونکہ یہ کام ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور یہ پیزا ڈیلیور کر رہے ہیں, کھانے کی کوئی چیز بھی ڈیلیور کر رہے ہیں, ایون آفیسز کے اندر وہ کھانا ڈیلیور کر رہے ہیں, سب کچھ تو یہ ای کامرس پہ چل رہا ہے. سارا کچھ تو جو آن لائن ہو رہا ہے. تو اس کے اندر بہت اسکوپ ہے. اس کے علاوہ ہماری جو مارکیٹ ہے, اگر کوئی آن لائن پہ کوئی چیز بیچ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو بن رہی ہے نا. اس کے انگریڈینٹس بھی چاہیے, اس کی کوکنگ بھی چاہیے, لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کرتا ہے, کیونکہ جتنی گروتھ ہے وہ خود یہ بھی بزی ہو جاتے ہیں جو گھروں سے کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ 2-4 امپلائیز بھی رکھے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں تو ان کو ڈیلیوری کے لیے تو کوئی چاہیے. اس لیے امپلائمنٹ بڑھتی ہے. پاکستان میں بہت اپرچونیٹی ہے. اور آپ دیکھیں کیا, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں, اپنی لوکیشن, اپنی سکلز, اور جو آپ یا بزنس کا بتائیں کہ میں اس شہر میں ہوں, اس جگہ پہ ہوں, یہ میری ایجوکیشن ہے, یہ میری سکلز ہیں, اور یہ میری انویسٹمنٹ ہے. تو چیٹ جی پی ٹی لائن لگ جائے گی. مختلف طریقے سے سوال کرنے ہیں آپ نے, کیونکہ اگر مختلف طریقوں سے سوال کریں گے تو جواب بھی مختلف آئیں گے. تو اتنی زیادہ آپ کے لمبی لسٹ آ جائے گی کہ آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. لوگوں سے آپ رابطہ کریں جو آلریڈی کر رہے ہیں, ان سے گپ شپ لگائیں کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے, میں اس طرح سے کر رہا ہوں. اپرچونیٹی کا یہ حال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک یہ صاحب میرے پاس آئے, وہ کہیں پہ ایز اے شوفر, ایز اے ڈرائیور کام کر رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی بھی ہے, اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں. تو میری ملاقات ہوگی, میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو. کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ ہمارے بہنوئی نے, وہ بھی کہیں پہ ڈرائیور تھا, تو جن کے پاس ڈرائیور تھا ان کے پاس ایک پلاٹ تھا حالی روڈ کے اوپر. یہ میں آپ کو لوکیشن یہ بتا رہا ہوں جہاں پہ کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے, حفیظ سینٹر, پیس وغیرہ کے ساتھ پاس ہی. تو وہاں پہ اس نے انہیں کہا جی کہ یوں کریں کہ آپ کا پلاٹ خالی ہے تو میں یہاں پہ پارکنگ شروع کر دیتا ہوں, پارکنگ پلاٹ بنا دیتے ہیں اس کو. اس نے کہا جی آپ مجھے وہاں پہ بس ایک ٹوائلٹ بنا دیں. بس انہوں نے ان کو ٹوائلٹ بنا دیا, اور ایک وہ انہوں نے ترپال سے ایک کر دیا کہ دھوپ, یہ بارش ہو دھوپ ہو اس میں بیٹھ جائے گا. پلاٹ تھا کافی بڑا, تقریباً 4 کنال کا پلاٹ تھا. اس کے اندر اس نے $50 پر کار لینا شروع کر دیا. اس نے کہا جو بچے گا آدھا آپ کا آدھا میرا. انویسٹمنٹ کیا تھی؟ کچھ نہیں, ڈرائیور وہ خود تھا. اس نے $50 سے شروع کیا. اس نے کہا یہ تو گاڑیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ باہر پھر کھڑی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ ہمیں بھی پارکنگ اور واپس چلی جاتی ہیں. اس نے کیا کیا, اس نے $50 گھنٹہ کر دیا. $50 گھنٹہ بھی جی لوگوں کو دینے کو تیار تھے, کیونکہ کسی نے گھنٹہ کام ہوتا ہے, 2 گھنٹے ہوتا ہے. اس نے پھر دیکھا کہ یہ تب بھی رش نہیں ختم ہو رہا. اس نے پہلا گھنٹہ $100, اس کے بعد $50 گھنٹہ اس پہ کیا, تب بھی حالت وہی تھی. پھر اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, گاڑی پارک کریں یہ کریں. اس نے ویلے شروع کر دیا. اس نے کہا کہ ویلے کے اوپر آپ کو $250 ہے, کہ پہلا گھنٹہ $250, اس کے بعد $50. وہ خود ڈرائیور تھا, چابی اس کو دیتے تھے باہر ہی, پارکنگ کے باہر ہی, وہ کہاں کیسے ایڈجسٹ کرتا تھا, یہ اس کا کام ہے.
کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. اتنا اچھا اس کا بزنس ہو گیا. اس وقت اس کے 13-14 پارکنگ پلاٹس ہیں جو کہ اس نے مختلف لوگوں سے لیے. ایک بلڈنگ بننی تھی, اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی, بورڈ وغیرہ لگے ہوئے تھے. اس نے کہا جی یہ جگہ دے مجھے دے دیں. انہوں نے کہا کتنے پیسے؟ اس کو ایکسپیرینس تھا. اس نے کہا جی 4 لاکھ روپے مہینہ. انہوں نے 4 لاکھ روپے مہینہ؟ اس نے کہا ہاں. اس نے 4 لاکھ پہ لے لیا. کیا کہ اپنے جتنے عزیز رشتہ دار دوست تھے سب کو ایک ایک جگہ دے دی. ان کو کہا بھئی یہ ہے کرایہ, یہ ہم نے نکالنا ہے, اپنی تنخواہ نکالنی ہے, جو بچے گا آدھا تمہارا آدھا میرا. اس وقت وہ 20 سے 30 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے. اور اس کے جتنے جو جاننے والے ڈرائیور وغیرہ تھے وہ بھی ایک طرح سے اپنا کاروبار کریں. وہ بھی تو یہ 50% کے یہ اس پرٹیکولر پلاٹ کے یہ شیئر ہولڈر ہو گئے. جہاں اتنی آبادی ہو وہاں اپرچونٹی کی کیا کمی ہے؟ صرف ہم نے سوچنا ہے. کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا خوف ڈر وہ اندر ہے. جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کو پرابلمس بھی یہ پتہ چلتی ہیں, لیکن جب آپ کو اپرچونٹی بھی تو ملتی ہے. جب پرابلم کو آپ سالو کر دیتے ہیں. لوگوں کی پرابلم کیا تھی, پین پوائنٹ کیا تھا کہ جی پارکنگ یہ ہوتی نہیں, دور کرتے ہیں وہ گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں جو یہ ہمارے یہاں پہ ٹریفک والے ہیں, کیونکہ وہاں پہ غلط جگہ پہ پارک کریں گے تو اٹھا لیں گے. تو یہ ہے کہ اپرچونٹی بہت ہے, صرف دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کیا کریں. تو یہ دیکھیے نا کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی اس نے, اور اس وقت وہ یہ ایک جگہ پہ کتنی سیلری لے رہا ہوگا, اور آج وہ 20-30 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ ہر مہینے کما رہا ہے. تو اپرچونٹی ہے, صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. کچھ کرنے کا عزم ہونا چاہیے. اور پھر اتنی بڑی آبادی کے اندر گاڑیاں ہی گاڑیاں, ریسٹورینٹس, یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں شام کو بھرے ہوتے ہیں. نہ آپ کو سڑکوں پہ ٹریفک اتنی ہوتی ہے کہ ٹریفک جیم ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ ریسٹورنٹ میں کسی میں چلے جائیں آپ تو وہاں پہ وہ آپ کو ویٹنگ بھی ہوتے ہیں. تو ایسے یہ ملک کے اندر ہر فیلڈ کے اندر جو ہے نا اپرچونٹی ہے, صرف اس کو گریب کرنے کی بات ہے. تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان میں, اور پاکستان جتنی تیزی سے گرو کرے گا اور کر رہا ہے, جس کی یہ یوتھ ہے یہ جب کرے گی, اپنا کام کرے گی, اور یہ اپنی سکلز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی بزنس سکلز کو بھی, اپنی یہ انٹرنیٹ سکلز کو بھی, اپنی مارکیٹنگ کو بھی. تو یہ ای مارکیٹنگ جو ہے نا وہ ضرور سیکھنی چاہیے. جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے نا سب کو آنی چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے نا اس وقت کی فیکٹر ہے آپ کی ترقی کا. جو کامیاب ترین جو بزنس اسٹریٹجی ہے وہ چائنا کی. چائنا کا کوئی نام ہی نہیں تھا کوئی پروڈکشن میں. ہم جب بزنس میں آئے, اور آج بھی جو بزنس کے جو گرو ہیں دنیا میں وہ کہتے ہیں بیٹر, چیپر اینڈ فاسٹر. یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ کریں, یا آپ کی چیز بیٹر ہوگی تو آپ کی چیز بکے گی, فاسٹر ڈیلیوری کریں گے تو ہوگی, یا سستی ہوگی. لیکن وہ یہ کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں بلکہ آج بھی کہتے ہیں, جس کو کہ چائنا نے غلط ثابت کیا, کہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر آپ بیٹر یعنی اچھی کوالٹی دیں گے تو اس میں آپ چیپ نہیں ہو سکتے. فاسٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے لیبر بھی بڑھانی پڑے گی, پروڈکشن بھی تیز کرنی پڑے گی. اگر آپ چیپر اور فاسٹر کرتے ہیں تو کوالٹی نہیں دے سکتے. فٹافٹ بنا رہے ہیں اور ڈھیر ساری چیزیں بنا رہے ہیں, اور فٹافٹ ڈیلیوریز کر رہے ہیں. تو یہ اسی طرح سے اگر آپ بیٹر اور فاسٹر کر رہے ہیں, چیپر نہیں ہو سکتے. اگر آپ چیپر اور فاسٹر کر رہے ہیں تو بیٹر نہیں ہو سکتے, کوالٹی نہیں آ سکتی. اسی طرح سے یہ تینوں چیزیں نا ایک وقت میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. چائنا نے کیا کیا؟ چائنا نے سب سے پہلے کیا کیا کہ چیپر اور فاسٹر کے اوپر توجہ دی. سستی چیز اور فٹافٹ بلک کے اندر چاہیے, جتنی چاہیے وہ پرووائڈ کرتے تھے. کوالٹی نہیں تھی, لیکن ہر چیز کے اوپر وہ لکھتے تھے میڈ ان چائنا, اپنا برانڈ بنا رہے تھے چائنا کو. کرتے گئے دنیا پہ چھا گئے. ان کی چیز جو یورپ کی, امریکہ کی, جاپان کی بنی ہوئی چیز سے
1/5 پرائز پہ ہوتی تھی. اگر 100 روپے کی چیز ان کی ہے یا 5 روپے کی چیز یہ ان کی یہ ہے مارکیٹ میں, ان کی چیز 1 روپے کی ہوتی تھی. انہوں نے یہ ایک نیا ٹرینڈ یہ انٹروڈیوس کروایا مارکیٹنگ کے اندر بھی, کہ بات یہ ہے کہ آپ نے 5 روپے کی چیز کیوں لے رہے ہیں آپ. اب یہ دیکھیں نا ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کتنی اچھی تھی کہ 5 روپے کی چیز آپ لے رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ خراب ہو جائے گی نا, تو آپ نے ایک اور نہیں لے لیجیے گا. آپ 5 دفعہ لیں گے اور ہر دفعہ آپ کے پاس چیز جو ہوگی نئی ہوگی, ویئر آؤٹ ہو کے اس کا رنگ اڑے گا یا کوئی چیز ہوگی یا خراب ہوگی, یہ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگوں کے دماغ میں یہ چیز آئی, انہوں نے چائنیز چیزیں لینی شروع کی اور اس میں دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ تو اچھی خاصی ڈیوریبل بھی ہیں. اس کے بعد وہ انہوں نے توجہ دی, جب ان کا برانڈ بن گیا چائنا کا, ان کے چیزیں پوری دنیا میں بک گئیں. کمپٹیشن پرائس وائز نہیں تھا ان کا, سپیڈ کے حساب سے نہیں تھا کہ جتنا آرڈر چاہیے وہ یہ اتنے بلک آرڈرز جو ہے نا ان کو یہ ڈیلیور کرتے تھے اور ٹائملی کرتے تھے. اس کے بعد وہ کوالٹی پہ آ گئے اور آج انہوں نے تمام گرو جو تھے بزنس گرو ان کو غلط ثابت کر دیا. کوالٹی بھی ہے ان کی, چیپر بھی ہیں, فاسٹر بھی ہیں. تو یہ اسٹریٹجی ہے. پاکستان میں ایک ہے کمپنی, نام میں نہیں لینا چاہ رہا کہ پتہ نہیں وہ ایک لینا چاہے نہ کریں. کووڈ کے اندر انہوں نے بزنس شروع کیا, آن لائن شروع کیا. انہوں نے سیم اسٹریٹجی, چیپر اور فاسٹر. کوالٹی پہ انہوں نے توجہ نہیں دی, چیپر اور فاسٹر کے اوپر توجہ دی. نام بنایا, جس طرح چائنا نے اپنا نام بنایا تھا, اپنا برانڈ کا نام بن گیا کیونکہ چیز سستی تھی بہت. یہ باقی کمپیٹیٹیو جو پرائسز تھیں وہ یہ ان کی بہت ہی زیادہ تھیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے کوالٹی امپروو کرنی شروع کر دی. اس وقت بالکل چائنا کی طرح وہ چیپر بھی ہیں کیونکہ بلک میں کر رہے ہیں, اتنی بلک میں, جیسا چائنا نے بلک میں کیا نا, بلک میں کر رہے ہیں. فاسٹر بھی ہیں اور کوالٹی بھی دے رہے ہیں. تو اور اس وقت دن دگنی رات چوگنی جو ہے نا وہ ترقی کر رہے ہیں اور اتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں, اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں, پورے پاکستان کے اندر پھیل گئے ہیں کہ یہ اس کی مثال صرف چائنا ہی ہے. یہ ہو سکتا ہے اور یہی اسٹریٹجی میرے خیال میں یہ کامیاب تھی, ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی اور بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کوالٹی یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, تو پھر آپ کو ایک مخصوص کلاس میں, ایلیٹ کلاس کے اندر اپنی مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. تو اور اگر آپ تیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اکیلے نہیں آپ کر سکتے. آپ کے لیے پوری آپ کی جو ٹیم ہے یا جو آپ کا ایکو سسٹم ہے یا جو آپ کے جو بزنس پارٹنرز ہیں, یہ بزنس پارٹنر ہی ہے نا جو آپ کے جو یہ کوریئر ہیں, تو وہ بھی کہ اسپیڈی ڈلیوری کریں. اب اس وقت انڈیا میں 57% جو ہے نا جو پروڈکٹس ہیں وہ ٹائملی نہیں پہنچ رہے. اگر 2 دن کا کہا ہے تو 3 دن لگ جاتے ہیں. ان کو پرابلم یہ آ رہی ہے کیونکہ ملک بہت بڑا ہے. ہمارے تو یہ ہے کہ یہ کراچی سے لے کے پشاور تک ایک دن میں چیز جا سکتی ہے, بائی ٹرین چلی جائے یا بائی ایئر جائے. ایک دن میں آپ یہاں سے یہ صبح شفٹ کریں, اگلے دن شام کو وہاں پہنچ سکتی ہے. تو فاسٹر جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے ٹائملی ملے ہی نہیں تو اس کا فائدہ بعض اوقات نہیں ہوتا. برتھ ڈے ہے بچے کی, اس کو کوئی گفٹ یہ پہنچنا ہے, وہ برتھ ڈے ایک دن بعد پہنچتا ہے. دن فرق تو صرف کہنے کو تو ایک دن کا ہے, لیکن موقع پہ چیز ہی نہیں پہنچی. تو اس لیے جو ہے اسٹریٹجی یہی ہے. یا پھر آپ دیکھیں کہ فاسٹر بھی آپ کی چیز ہے, بہت فاسٹر ہے. اب جو ٹیمو ہے چائنا سے پاکستان کے اندر وہ چیزیں بھیج رہا ہے, کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, کوئی آپ سے ڈیلیوری چارجز نہیں لے رہا, اور ٹائملی آپ کو ڈیلیور بھی ہوتا ہے. 3-4 دن میں چائنا سے چیز یہاں پہنچ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ چیپر بھی ہے. کوالٹی اس کی بات نہیں کریں, کیونکہ انہوں نے اسی طرح سے شروع کیا کہ بہت سستا ہے. میں نے یہاں سے کچھ چیزیں مجھے چاہیے تھیں, میں نے یہاں سے 8,000 روپے میں لی. میں نے ٹیمو سے آرڈر کیا, وہ ایک جیم لائٹ ہوتی ہے
جیمس کو چیک کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ اس کے اندر ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. اس میں جو یو وی لائٹ بھی ہوتی ہے, اس میں انفرا ریڈ بھی ہوتی ہے, اس میں جو یہ یلو لائٹ بھی ہوتی ہے, اس میں وارم لائٹ بھی ہوتی ہے, اور اس میں وائٹ لائٹ بھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک ہی اس میں ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. یہاں سے 7,500-8,000 کی پاکستان سے ملتی ہے. انہوں نے 3,400 روپے میں مجھے یہاں پہ گھر میں ڈلیور کیا. اب ٹیمو جی دیکھیں نا, فاسٹر اینڈ چیپر. اب کوالٹی وہی ہے, وہ بھی تو چائنا سے منگوا کے دے رہے ہیں نا. اس میں تو سملر کوالٹی بھی سملر ہے, کوئی بہت ٹاپ کی یہ وہ چیز نہیں ہے, لیکن جو ہے نا کہ بہت ہی اچھی ہے. یہ اتنی ہے کہ ہمارا کام چل جاتا ہے. یہ پروفیشن سلیکٹ کرتے وقت سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کس کو کیا کام کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں, آپ کا پیشن کیا ہے. ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پیشن ہوتا ہے, اس کو تلاش کریں اگر نہیں کیا تو, اور دیکھیں اس سائڈ پہ جائیں. میں آپ کو اپنے ایک دوست کی مثال دیتا ہوں. میرے ایک کلاس فیلو تھے, ان کے بڑے بھائی جو کہ ہم سے سینئر تھے اسکول میں, ان کے گھر جب بھی جانا نا, میں نے اس زمانے میں یہ موبائل وغیرہ نہیں تھا, ہم لوگ باقاعدہ وزٹ کرتے تھے, اکٹھے کھیلتے تھے شام کو, اکثر یہ ایسے ہی ہوتا تھا. تو جب ان کے گھر جانا, انہوں نے ہال روڈ سے یوزڈ الیکٹرک سرکٹس جو ہے نا وہ اکٹھے کیے ہوتے تھے, وہاں سے نا کباڑ میں سے اٹھا کے لائے ہوتے تھے, اور کوئی نہ کوئی یہ الیکٹرک چیز, الیکٹرانک چیز بنا رہے ہوتے تھے. بہت ساری چیزیں انہوں نے بنائی, مختلف قسم کی چیزیں بناتے رہے. اب انہوں نے بجائے یہ کہ انجینئرنگ میں جاتے, الیکٹرانک انجینئرنگ کرتے, الیکٹریکل انجینئرنگ کرتے, ان کے والد صاحب نے انہیں کہا کہ جی آپ ڈاکٹر بن جائیں. انہوں نے MBBS کر لیا. اس کے بعد انہوں نے یہ ENT میں اسپیشلائز بھی کر لیا, اور بہت کامیاب یہ سرجن تھے, بلکہ ہیں. اور وہ ایز اے پروفیسر ریٹائر ہوئے. سروسز ہاسپٹل کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے. بہت کامیاب ہیں, اپنے پروفیشن میں بہت اچھے ہیں. لیکن اگر وہ کبھی الیکٹرانکس میں یا یہ انجینئرنگ کر لیتے تو مجھے بھی لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہوتی. جتنا ان کا دماغ اس سائڈ پہ جاتا تھا, اور جو وہ کام کر رہے تھے اسکول لائف کے اندر, وہ ایسی ایسی چیزیں بنا لیتے تھے کہ ہم لوگ نا حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کہ انہوں نے بنائی ہوئی. تو پروفیشن میں سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ آپ کام محنت جہاں پہ کریں گے نا کامیابی ہوتی ہے. لیکن جو ٹاپ پہ لوگ ہوتے ہیں نا اپنی فیلڈ کے, وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دل سے کام کرتے ہیں, جنہیں پیشن ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, اور وہ لگن ہوتی ہے, پاگل پن ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے اس کام کے لیے. جب وہ اس کام میں وہ اس کو اپنا پروفیشن بنا لیں تو پھر تو وہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں. ایسی ایسی کام کر جاتے ہیں کہ بعد میں بھی دنیا یاد رکھتی ہے کہ یار یہ ایسا کوئی اس فیلڈ میں آیا تھا. پروفیشن میں سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کا پیشن کیا ہے. اگر وہ اختیار کریں تو سب سے بہتر ہے. بزنس فیلڈ ایسی اختیار کرنی چاہیے جس میں آپ انٹرسٹ بھی ہو, لیکن اس کے جو مین چیز ہے وہ آپ دیکھیں کہ جس میں کہ ریٹرن آپ کا ایسا ہو, بھیڑ چال نہ ہو, ہر کوئی اس میں نہ جا رہا ہو. جس طرح جب پراپرٹی میں ہر کوئی خریدنے پہ جاتا ہے تو ایک جگہ پہ وہ بوم آ جاتا ہے, اور وہ جو بوم کے بعد ایک دم سے ڈپ آ جاتی ہے, لوگ نقصان میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح شیئر مارکیٹ ہے, سب اسی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر بوم آتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک ڈپ آ جاتی ہے یا کریکشن کہہ لیں. اگر تو کسی ایسے بزنس میں کریں جہاں پہ کہ بیریئر ٹو انٹری ہے, یعنی ہر کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی اسکل آپ کے پاس ہے, آپ کے پارٹنر کے پاس ہے, آپ کے سرکل میں, آپ کی فیملی میں ہے, ایسی کوئی اسکل موجود ہے جس میں کہ ہر آدمی نہیں آ سکتا, وہ تو آئیڈیل ہے. کیونکہ جب آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو ہر کوئی آپ کو فالو کرتا ہوا نہیں آئے گا. آپ کے پاس کافی ٹائم ہوگا کہ آپ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کریں اور اس سے ایک اچھا پروفٹ کمائیں.
جیسے ہمارے بزنس میں ہے کہ ہم جو جیم اسٹون ٹریٹمنٹ کی طرف گئے، ریسرچ اینڈ ٹریٹمنٹ، تو 18 سال کی ریسرچ پیچھے موجود ہے. جو ٹریٹمنٹ کے میں آئے گا وہ پہلے دن سے نہیں کر سکتا، اس کو بھی ریسرچ چاہیے. ریسرچ نہیں چاہیے تو کم سے کم ریسرچ کیا ہوا کام چاہیے، وہ اسکل چاہیے جہاں پہ کہ اس نے کچھ سال لگائے گا، ایکسپیرینس حاصل کرے گا، پھر یہ جیم اسٹونس کو ٹریٹ کرے گا. تو ہر کوئی اس میں نہیں آ سکتا. اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا میٹیریل سورس ہے کہ جو میٹیریل ہر کسی کو نہیں مل سکتا. آپ کے کوئی جاننے والے یا عزیز وہ بناتے ہیں، آپ کو ان سے یہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی کہ آپ کی چیز میں ہی بیچوں گا. ہم ان سے ایک طرح سے ڈیلرشپ لے لیں یا سول ڈیلرشپ لے لیں. ایسی چیزیں یہ تو ٹاپ کے اوپر آتی ہے نا، کہ جس میں بیریئر ٹو انٹری اور ہر آدمی جو ہے نا اس میں شامل نہ ہو سکے یا اس کو شروع ہی نہ کر سکے. اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ پورے نہ کر پائے. لیکن کوئی بھی چیز، کوئی بھی مونوپلی زیادہ دیر تک رہتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے اندر اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، پھر جب تک لوگ آپ کے لیول پہ آئیں گے، آپ نے اس میں جدت اختیار کرنی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ نے یہ انٹروڈیوس کروانی ہے. یہ چاہے پروڈکٹ کریں، چاہے اس کے اندر کوئی ایسی ایڈیشن کر دیں جو کہ جس طرح باہر سے ٹیکنالوجی آتی ہے ایک نئی، اب اس کو انڈکٹ کر دیں اس میں. جب تک لوگ ان کسی سے یہ ٹیکنالوجی لیں گے، کریں گے، سیکھیں گے، آئیں گے، آپ ایک سٹیپ اور آگے چلے جائیں. وہ کہتے ہیں گیٹنگ ٹو دا ٹاپ از ناٹ ڈیفیکلٹ، اسٹیئنگ ایٹ دا ٹاپ اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. اس میں یہ ہے کہ آپ نے ٹاپ پہ اسٹے کرنے کے لیے آپ کو مسلسل اپنی جد و جہد کی ضرورت ہوگی. تیسری چیز کیا ہے، اسی کے اندر آپ اپنی گروتھ کے اوپر اپنے اسکیل اپ کریں، اس کو بڑھائیں، بزنس کو اتنا بڑھا دیں کہ جب کوئی نیا کوئی آپ کی کمپٹیٹر آ جائے آپ کی فیلڈ میں، تو آپ کو کوئی اتنا فرق نہ پڑے، کیونکہ آپ کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہو، آپ کا یہ انٹرنیشنل نیٹ ورک ہو. اگر وہ پاکستان کی مارکیٹ میں آ بھی جاتے ہیں تو انٹرنیشنل نیٹ ورک تو آپ کا ہے ہی ہے. اسی طرح سے کہ کیوں پاکستان میں ایسے ایسے میٹیریل ملتے ہیں، ایسے ایسے منرلز ہیں جو کہ دنیا میں بہت ہی کم ہے، ریئر ارتھ میٹلز ہیں، آپ ان کے اوپر کام کریں. اسی طرح سے یہ تو مثال ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں ایسا کام ہو جس میں کہ اگر آپ نے بہت زیادہ گروتھ کرنی ہے تو کہ جس میں کہ یہ بیریئر ٹو انٹری ہو. بزنس میں زیادہ پروفٹ کمانا ہے تو پھر ویلیو ایڈیشن کریں. کوئی بھی چیز لیتے ہیں، اس کا میٹیریل جو ہے اس کو لے کے اس سے کوئی چیز بنا لیں. جس طرح جیم سٹونز ہے، اس میں آپ رف سٹونز لیتے ہیں، اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کریں، کٹنگ کر لیں. کٹنگ ہو جائے گی تو اس کی ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی. کٹنگ کے بعد اس کی اگر اس کو جولری میں لگا دیتے ہیں تو اس کی ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی جیم سٹونز کی، ان کی ویلیو. پھر اس کے لے آؤٹس جس طرح سے بناتے ہیں کہ پورے سیٹ بنا دیے، یا ایک ہی سائز کے کیلیبریشن اس کو کہتے ہیں، ایک ہی سائز کے اسٹونز آپ کٹوا لیں تو وہ ویلیو ایڈیشن ہے. تو ویلیو ایڈیشن پھر آپ کے سیٹس بنا دیں پورے، یعنی کہ یہ جو جولری کے اندر میٹل کے اندر لگا کے آپ جولری بھی یہ فروخت کر سکتے ہیں. تو ویلیو ایڈیشن جو ہے نا، اس سے آپ کا پروفٹ جو ہے نا بہت بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ اپنی اسکلز جو ہے نا ان کو بڑھاتے رہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر، اس کام کے اندر اپنی اسکلز کو بڑھاتے رہیں. جو تو یہ کہتا ہے نا کہ جی میں تو جی اس چیز کا استاد ہو گیا ہوں، میں ماسٹر ہو گیا، اس کا مطلب اس کا لرننگ پروسیس رک گیا، اس نے اپنا لرننگ پروسیس روک دیا. اس لیے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو اس کام کو سیکھ رہا ہوں. کیونکہ اگر میں یہ جذبہ نہیں رکھوں گا سیکھنے کا تو میں سیکھوں گا ہی نہیں. میں کسی سے سوال پوچھتا ہوا ڈروں گا، کیونکہ میں نے تو اپنے آپ کو استاد کہہ رہا ہوں، میں تو ماسٹر کہہ رہا ہوں، تو میں کیسے سیکھوں گا؟ ورنہ ادروائز میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی یہ چیز ہے، یہ ڈر لیے بغیر کہ وہ کہے گا ان کو یہ بھی نہیں پتہ، اتنی سی چیز نہیں پتہ، میں سیکھتا چلا جاؤں گا.
ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ مارکیٹ ریسرچ بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا الٹیمیٹ کسٹمر کون ہے, آپ کس کو چیزیں بیچ رہے ہیں, آپ کی کس کی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے جو آپ میں ڈائریکٹ آ رہا ہے. ہول سیلر بھی ہو سکتا ہے, آپ ڈائریکٹ ریٹیل کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ کسٹمر بھی, اینڈ یوزر بھی ہو سکتا ہے. اس کا پین پوائنٹ کیا ہے, اس کا پرابلم کیا ہے, اس کو مشکلات کہاں پہ آ رہی ہیں. جو چیز وہ لیتا ہے, جو باقی لوگوں سے چیزیں لے رہا ہے, اس میں کون سی چیز کی کمی وہ محسوس کرتا ہے. آپ اس کا پین پوائنٹ یہ دیکھیں. مارکیٹ ریسرچ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ اس پین پوائنٹ کو ایڈریس کریں. اگر آپ اس پین پوائنٹ کو ایڈریس کریں گے, جس طرح یہاں آن لائن جیولری کے اندر لوگوں کا پین پوائنٹ تھا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. ان کو بیچنے والے میں آن لائن پہ پتہ نہیں کون سی چیز آ جائے گی, کیا چیز آ جائے گی, چیز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی, بہت زیادہ تھا. جب جن لوگوں نے جیولری کے اندر سرٹیفائڈ جیولری بیچنی شروع کی, اور جتنے جو کوالٹی کے اسٹینڈرڈ سے وہاں سے اپنی سرٹیفیکیشن کرائی, تو آن لائن بھی پین پوائنٹ جو تھا کسٹمر کا وہ ایڈریس ہو گیا. ساتھ انہوں نے ریٹرن پالیسیز دی کہ بھی آپ کو نہیں پسند, کوئی بات نہیں, آپ مہینے کے بعد, 1 مہینے کے بعد, 4 دن کے بعد, 1 سال کے بعد آپ ریفنڈ لے لیں. تو یہ پین پوائنٹ جب جو ایڈریس کر لیتا ہے کسٹمر کا, تو اس میں آپ کا کسٹمر جو بیس ہے نا وہ اتنی بڑھ جاتی ہے, اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ کم مارجن کے اوپر بھی زیادہ پروفٹ کما لیتے ہیں, اسکیل اپ کر سکتے ہیں. کیونکہ کہاں ایک آدمی کو جب بیچتے ہیں تو اوور ہیڈس اس پہ کیا ہوتے ہیں. جب آپ 100 لوگوں کو بیچیں گے, 100 آئٹمس بیچیں گے, تو آپ کے اوور ہیڈ جو ہے نا کتنے ڈیوائڈ ہو کے کتنے رہ جاتے ہیں. تو کم مارجن کے اوپر آپ سستی چیز دے سکتے ہیں. اب یہ ایڈریس کرنے والی بات ہے کہ آپ نے کسٹمر کا پین پوائنٹ ایڈریس کر لیا, ان کو یہ ڈر خوف ختم کر دیا کہ مجھے غلط چیز آئے گی یا میں نے مہنگی لے لی, دونوں چیزیں ایڈریس کر دیں. تو اس طرح سے پین پوائنٹ کو ایڈریس کریں, اور آپ جو یونیک آپ کا یہ جو سیلنگ اسٹریٹجی ہے نا وہ ہونی چاہیے, کچھ ایسی ہونی چاہیے جو کہ باقی نہیں کر رہے, تو یا ویلیو ایڈیشن بھی کریں, تو اب یہ پروفٹ مارجنز بہت بڑھ جاتے ہیں, بہت بہتر ہو جاتے ہیں. آپ جو بھی بزنس کریں, جس چیز کا بھی بزنس کریں, جو بھی فیلڈ اختیار کریں, امپورٹ ایکسپورٹ کی کرتے ہیں, ریٹیل کی کرتے ہیں, آن لائن کرتے ہیں, جو بھی کریں آپ, اس سے متعلقہ جتنے بھی سرکاری رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں. کیونکہ اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی جانے انجانے کوئی کسی رول کی وائلیشن کرنے سے بچ جاتے ہیں, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے جب ہم ان کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے, اس میں بعض دفعہ ایسے لوپ ہول ہوتے ہیں جو کہ ہم ویسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, جبکہ وہ کر سکتے ہیں. ہمیں پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ سرکاری قوانین اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم وہ کر ہی نہیں رہے ہوتے, کیونکہ ایک خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ کہیں یہ تو نہیں کہ یہ اس میں ہم یہ کچھ غلطی کر بیٹھیں اور کسی یہ قانون کی جو ہے ہم وائلیشن کر دیں. اس لیے ان کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں, اور صرف اسٹڈی کرتے یہ نہیں ہے ایک دفعہ اسٹڈی کر لی, جو نیا یہ رول آتا ہے, جو نئی ریگولیشن آتی ہے, اس کے ساتھ اپڈیٹڈ رہیں. تو اس سے یہ ہے کہ فائدے ہی فائدے ہیں, نقصان تو کوئی بھی نہیں ہے نا, کہ آپ کی اویئرنیس ہے, آپ کی ٹپس کے اوپر ہے. پھر آدمی دلیر ہو جاتا ہے جب آدمی کو جو انڈز اینڈ آؤٹس کا پتہ ہوتا ہے, اپنی لمیٹیشن کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور یہ اپنے لیے جو آپ کو آزادی دی ہے کام کرنے کی اس فیلڈ کے اندر, آپ یہ اس میں خوفزدہ نہیں ہوتے, گھبراتے نہیں ہیں. آپ کو جب کرسٹل کلیئر ہوتا ہے, آپ کے فیصلے کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں.
تو یہ جو ہے کہ صحیح فیصلے ہوتے ہیں تو پھر رزلٹ بھی تو صحیح آتے ہیں نا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. اور کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشن معلوم ہونے ضروری کرنے ضروری ہیں. اور اگر کہیں کسی اور دوسرے ملک میں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہاں کے اس پرٹیکولر آئٹم کے جو ان کے یہ امپورٹ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ بھی ضرور آپ چیک کریں. ہمارے تو ایکسپورٹ کے جو ہوں گے وہ تو آپ کریں گے, لیکن ان کے بھی امپورٹ کرنے ضروری ہیں, کیونکہ ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ ایسی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں بعد میں پریشانی ہو سکتی ہے. بزنس شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو کہ اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہیں, اس بزنس میں کامیاب ہیں. اور کامیابی کبھی بھی بغیر غلطیوں کے, بغیر چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کے نہیں آتی. ان سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ نے جب بزنس شروع کیا تھا تو کیا غلطیاں کی تھیں اور مجھے کن کن غلطیوں سے بچنا چاہیے. وہ آپ کو جو انفارمیشن دیں گے, جو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے, وہ انویلیوبل ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا پرابلم آتی ہیں, کیونکہ آپ فیلڈ میں ہے ہی نہیں, لیکن وہ تو اس سے گزرے ہوئے ہیں, وہ بہت اچھی رہنمائی کریں گے. لیکن جو اس فیلڈ میں ناکام ہو گئے ہیں ان سے مشورہ بالکل مت کیجیے, کیونکہ ناکام وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں اور بار بار اپنی غلطیوں کو دہراتے ہیں. جبکہ کامیاب لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو نہیں دہراتے, یا اپنا انالیسس کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ, اور اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کا کوئی حل نکالتے ہیں. اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو کہ نئے سیرز ہوتے ہیں, جن کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بغیر ٹرائی کیے, بغیر کسی نالج کے, بغیر کسی ایکسپیرینس کے وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے ہی آپ کے سامنے ہی کہہ دیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی. ایسے لوگوں سے دور رہیں, کیونکہ وہ تو ہر چیز کو کہیں گے کہ ان کی ایک سوچ جو ہے نا اس میں بزنس سالونگ جو تھنکنگ ہے نا وہ ڈیولپ نہیں کرتے. کہ بزنس پرابلم سالونگ جو ہے, بزنس کی پرابلمس کو سالو کرنا, یہ تو کامیابی ہے. کون سا کام ہے جس میں کہ پرابلمس نہیں آتی؟ ہر کام میں پرابلم ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. لیکن آپ اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں, اسے کیسے سالو کرتے ہیں, یہی کامیابی ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی دور ہیں جو کہ بغیر ایکسپیرینس کے, بغیر کسی اس کو ٹرائی کیے ہوئے اور بغیر کسی نالج کے بس وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. ایسے لوگوں سے ضرور دور رہیے گا. بزنس کی بہتر اویئرنیس اور پرسیپشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں میں, ان سرکلز میں موو کریں جو کہ آلریڈی اس بزنس سے متعلق ہیں کسی بھی طریقے سے. جو لوگ آلریڈی بزنس کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ جب آپ یہ اٹھے بیٹھیں گے, ان کے ساتھ وقت گزاریں گے, تو آپ کو اس بزنس کی انس اینڈ آؤٹس پتہ چلنی شروع ہو جائیں گی. ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آج کل اس میں کیا پرابلمز آ رہی ہیں یا آج کل اس میں کیا اپرچونیٹیز ہیں. آپ ایسی ایسوسیشنس کے ممبر بن جائیں جو اس بزنس کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں اس کے ممبر بن جائیں, اور آپ ان کی میٹنگز کو ریگولرلی اٹینڈ کریں. آج کل تو واٹس ایپ گروپس بھی ہیں, اس میں بھی آپ جب شامل ہو جائیں گے تو آپ کو یہ نئی چیز یہ مل رہی ہوتی ہے. کوئی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے, کوئی یہ جواب دے رہا ہوتا ہے, تو آپ کو خاموشی سے ان کو صرف واٹس ایپ گروپ کو دیکھتے ہوئے, اس میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے بہت سارا نالج مل جاتا ہے. آپ کو ایک جنرل بزنس پرسیپشن بھی ملتی ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف وہی بزنس نہیں کر رہے ہوتے, اور بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. اور جو بزنس آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں
اس کے متعلق آپ کو جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھ جائے گا, آپ غلط فیصلوں سے بچ بھی پائیں گے, اور ہماری کامیابی ہمارے صحیح فیصلوں کے ساتھ منسلک ہے. ہم صحیح فیصلے کریں گے, صحیح وقت پہ کریں گے, تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی جو ہے نا پازیٹیو ہوں گے. اور جب آپ کامیاب ہوں گے تو کامیابی انسان کو دلیر بناتی ہے, دلیری بھی آتی ہے. چاہے وہ بزنس کی دلیری ہو, بزنس میں کریں تو بزنس کی دلیری آ جاتی ہے, اور ناکامی جو ہے نا ڈرپوک بنا دیتی. ایک دفعہ ناکام ہوا, اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بزنس میں ناکام لوگ ہیں ان سے دور رہیں تھوڑا. جو کامیاب ہیں ان کے پاس ہیں, کیونکہ وہ ان کے جو ناکام ہوئے ہیں بزنس میں ان میں خوف, ایک ڈر ایک بیٹھ گیا ہے کہ بزنس کریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ضرورت سے زیادہ. جبکہ جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ دلیر ہوں گے اور وہ ڈرتے نہیں ہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے. لیکن کیا ہے, بغیر تیاری کے نہ جائیں. جو کام بھی کرنا ہے اس کے لیے اسکلز, اس کے لیے معلومات, اس کے لیے جو نالج ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ پی او پی نہیں کرنا چاہیے, یعنی کہ گیٹنگ ٹو اے کنکلوژن وداؤٹ گیٹنگ آل دا ریلیونٹ انفارمیشن اویلیبل اینڈ ایڈوائس اویلیبل. آپ بغیر اس کی انفارمیشن کے, بغیر اس کے مشورے کے جو کہ اویلیبل ہیں, اور بغیر اس کے ایکسپیرینس لوگوں کی رائے کے آپ اس میں کود پڑتے ہیں تو پھر نقصان کا اندیشہ بڑھ جاتا. اس لیے جو ہے نا اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں یہ کریں کہ ساتھ بیٹھیں, اٹھیں, ان سرکلز میں ہوں, ان گروپس میں شامل ہوں. فیس بک کے ہیں, یہ واٹس ایپ کے ہیں, جو بھی اویلیبل ہیں. ویسے بھی لوگوں نے یہ میٹنگز ہوتی ہیں ان کی, ان کو اٹینڈ کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اویئرنیس بزنس کی اور جو پرسیپشن ہے بہت بہتر ہو جائے گی. آپ کے فیصلوں میں نکھار آ جائے گا, اور غلط فیصلوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے, بہترین ذریعہ ہے.